السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈنٹس آف کلاس 9۔ الحمدللہ آج جس چیپٹر کو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کی بک کا 7 چیپٹر ہے جس کا نام علامہ اقبال ہے۔ اس چیپٹر کو بھی میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ بات کو سمجھانا اور آپ کا سمجھنا مزید آسان اور واضح ہو جائے۔ کانٹینٹس آف دا چیپٹر آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ انٹروڈکشن آف دا چیپٹر، ریڈنگ ود ایکسپلینیشن اور رسپانسبلٹی، یعنی سب سے پہلے میں اس چیپٹر کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، کیا کیا سیکھیں گے اور کیا کیا سمجھیں گے، اور پھر میں چیپٹر کی پراپر ریڈنگ کروں گا تاکہ چیپٹر کے صحیح پروننسیشن آپ پر واضح ہو جائے، اور جہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں ایکسپلین بھی کروں گا، اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس چیپٹر کے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے چیپٹر کا نام، چونکہ علامہ اقبال ہے تو علامہ اقبال کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیپٹر میں سب سے پہلے ڈسکس ہوا ہے، یعنی علامہ اقبال کا تعلیمی پس منظر کیا تھا وہ ڈسکس ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، علامہ اقبال نے سیاسی حوالے سے کن سرگرمیوں میں حصہ لیا وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے جب سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا تو ایک تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ وہ تاریخی خطبہ کب دیا، اس کو تاریخی خطبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئیں، ان کے پوائنٹس کو انشاءاللہ چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر قائد اعظم کو علامہ اقبال نے خط بھی لکھا، وہ خط کیوں لکھا، اس خط میں کیا لکھا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کی زبردست قسم کی محنت سے، جد و جہد سے مسلمان نیند سے بیدار ہو گئے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم نے پھر قائد اعظم پریزڈ اقبال's رول، قائد اعظم نے علامہ اقبال کے کردار کی تعریف کری، کن الفاظ میں کری، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کی مسلمانوں کے لیے ایک سنہری ایڈوائز ہے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آئیے اللہ کے نام سے پہلے پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں جو کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سیکنڈ پیراگراف کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ محمد اقبال, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9th November 1877. علامہ اقبال جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں جو کہ پنجاب کا ایک ٹاؤن ہے 9 نومبر 1877 میں۔ He received his early education in his home town. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی سے حاصل کی۔ In 1895 he went to Government College لاہور، جبکہ 1885 میں وہ لاہور گئے گورنمنٹ کالج۔ He passed his MA in 1899، انہوں نے اپنا MA پاس کیا 1899 میں from the University of Punjab، پنجاب کی یونیورسٹی سے۔ In the same year، اسی سال he was appointed professor of Arabic at Oriental College لاہور، اسی سال خوش قسمتی سے وہ اپوائنٹ ہوئے عربک کے پروفیسر اورینٹل کالج لاہور کے اندر ہی۔ He held this job till 1905، انہوں نے اس جاب کو برقرار رکھا سن 1905 تک۔ In that year، اسی سال he left for England for higher studies، لیکن جلد ہی وہ انگلینڈ چلے گئے، انگلستان چلے گئے اپنی ہائر ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے لیے۔ In London he received a law degree، اور لندن جا کر انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ In 1908 he was awarded a degree of PhD by Munich University، 1908 میں ان کو PhD کی ڈگری سے بھی نوازا گیا، اور یہ ڈگری کہاں سے ملی؟ میونچ یونیورسٹی سے۔ For his work on Persian philosophy، جو انہوں نے کام کیا تھا فارسی فلسفے پر۔ That is why he is also known as ڈاکٹر محمد اقبال، یہی وجہ ہے کہ ان کو تاریخ میں ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انسان PhD کرتا ہے، یعنی PhD وہ ڈگری ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کے نام میں ڈاکٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کی بک کے سیکنڈ پیراگراف کی جانب۔ یہ سیکنڈ پیراگراف علامہ اقبال کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہیں اور اس ہسٹوریکل ایڈریس کے حوالے سے ہے جو علامہ اقبال نے دیا، اور یہ ہسٹوریکل ایڈریس پاکستان کے بننے کی بنیاد بنا۔
علامہ اقبال کی اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس میں اہم ترین جہاں سے بات آ رہی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہی پوائنٹڈ آؤٹ دا ڈیفیکٹس ان سم آف دا فلاسفیکل سسٹم آف دا ویسٹ. علامہ اقبال نے مغرب یعنی جو انگریز معاشرہ ہے اس کے جو خرابیاں تھیں اس کو اجاگر کیا اور یہ بتایا کہ یہ خرابیاں کس طرح ان کے معاشرے کو ختم کر رہی ہیں. یہ سیاسی ان کا پہلا قدم تھا. اچھا, he also took an active part in politics. He worked for the Muslim of South Asia with great courage. انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کام کیا زبردست ہمت کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا؟ He was elected a member of the Punjab Legislative Council in 1926 and held that office till 1929. اور وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی سلیکٹ ہوئے 1926 میں اور ان کی جاب برقرار رہی 1929 تک. لیجسلیٹو کونسل کیا ہوتی ہے؟ لیجسلیٹو کونسل بولتے ہیں قانون ساز اسمبلی, عام لفظوں میں قانون بنانے والا ادارہ. اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی آپ بنے. اور اب آتے ہیں اس ایڈریس کی جانب جو علامہ اقبال نے سن 1930 میں دیا. بہت ہی تاریخی ایڈریس ہے اور اس ایڈریس میں انہوں نے کھل کے یہ مطالبہ کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مسلمان ہندوستان میں کوئی اقلیتی آبادی نہیں ہے بلکہ مسلمان اپنا ایک وجود رکھتے ہیں, مسلمان اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں, مسلمان اپنے کچھ عقائد رکھتے ہیں جو کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے امپلیمنٹ کرنا انتہائی مشکل ہے. لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست وجود پذیر کی جائے. اب آتے ہیں آپ کی بک کے تیسرے پیراگراف کی جانب جس میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا اور اس خط میں بھی قائد اعظم کو یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور ایک علیحدہ مسلم ریاست کی تشکیل کی جد و جہد کریں. تو قائد اعظم نے اس بات کو سمجھا. اور اب آتے ہیں آپ کی بک کے چوتھے پیراگراف کی جانب جس میں مسلمان علامہ اقبال کی جد و جہد, علامہ اقبال کی فکر, علامہ اقبال کے فلسفے کی وجہ سے باقاعدہ اپنے سوئی ہوئی نیند سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ جد و جہد کی, مسلح جد و جہد کی اور اس کے نتیجے میں ایک قرارداد 1940 23 مارچ کو پیش ہوئی جس میں باقاعدہ پاکستان کو بطور ایک الگ ریاست ایکسیپٹ کر لیا گیا. اور 1947 14 اگست وہ مبارک دن تھا جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا. اب اسی پیراگراف کے اندر قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس زبردست کردار کی تعریف کری, وہ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں. قائد اعظم praised اقبال's role in a message on his death. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس کردار کی بہت تعریف کری ان کی موت کے موقع پر. کیا تعریف کری؟ الفاظ سن لیجئے گا. To me he was a friend. وہ میرے لیے ایک دوست تھے, گائیڈ رہنما تھے, اینڈ فلاسفر اور فلسفی تھے. And during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. اور اس موقع پر جب مسلم لیگ بکھر جاتی, ریزہ ریزہ ہو جاتی, یہ علامہ اقبال ہی تھے جو چٹان کی طرح مضبوط ہو کر کھڑے رہے. یعنی یہ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگایا. اب علامہ اقبال کی تھوڑی سی کچھ الفاظ ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ترین الفاظ ہیں اور وہ آپ کے آخری پیراگراف کے اندر موجود ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اسی ایڈریس کے اندر فرمایا تھا جو 1930 میں دیا الہ آباد کے مقام پر. کہتے ہیں I have learned one lesson from the history of Muslim. کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moments in their history, تاریخ کے مشکل لمحات میں, it is Islam that has saved Muslims. یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا ہے. And not Muslim that have saved Islam. لیکن مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا. If today you put your faith in Islam, اگر آج تم اپنے ایمان کو اسلام میں رکھتے ہو, you will become strong and united once again.
تو تم دوبارہ سے مضبوط اور متحد ہو جاؤ گے. سیو یور سیلوز فرام کمپلیٹ ڈسٹرکشنز، بچا لو گے اپنے آپ کو مکمل تباہی سے. یہ علامہ اقبال کے سنہری الفاظ تھے جو مسلمانوں کی ہر دور میں رہنمائی فرماتے ہیں. اب چیپٹر الحمدللہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. اب ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جن قربانیوں سے اس وطن کو حاصل کیا ہے، ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے اس وطن کو مزید بہتر سے بہترین بنانا ہے، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس وطن کی تعمیر میں صرف کرنا ہے، اس وطن کی جد و جہد میں، اس وطن کی تشکیل میں، اس وطن کی کامیابی میں اپنا آپ صرف کرنا ہے، تاکہ پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے آئے. اور ہمیں یہ گلہ نہیں کرنا کہ وطن نے ہمیں کیا دیا ہے، وطن نے ہمیں کیا دیا ہے، کیونکہ جب افراد یہ گلہ کرتے ہیں تو میرے شعر ایک ذہن میں آتا ہے. وہ شعر کچھ یوں ہیں: ہر ایک کا یہی گلہ وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا. ہر ایک کا یہی گلہ وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا. کوئی تو ہو جو مجھ سے یہ کہے کہ تو نے وطن کو کیا دیا، میں نے وطن کو کیا دیا. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وطن نے ہمارے آباء و اجداد کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. یہاں ہماری نسلیں رہتی ہیں، یہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، اس وطن کی سرزمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس وطن کی سرزمین ہمارے لیے اناج کو اگلتی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا آپ، اپنی محنت، اپنی اسکل اس وطن کی ترقی میں صرف کر دیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اسائنمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور جو لرننگ ریسورسز آپ کو بتائے ہیں ان لرننگ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے چیپٹر کو مزید سیکھنا ہے. اللہ حافظ.